لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب الفرحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقامات سلوک کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اس سے پہلے دو مقام، ایک مقام توبہ، ایک مقام انابت. پہلی چیز اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا، دوسری چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تیسرا مقام ہے زہد، چوتھا مجاہدہ، پانچواں ورع اور تقوی، چھٹا صبر، ساتواں شکر، آٹھواں توکل، نواں تفویض اور 10واں مقام ہے رضا. تو اس میں سے دو کے سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے مجلسوں میں ہوئی تھی. آج تیسرا ہے مقام ہے زہد. لفظی معنی زہد کے علیحدگی اختیار کرنا، کنارہ کشی کرنا، علیحدہ رہنا. لفظی معنی ایسے کیسے آتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کا دل وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے علیحدہ رہے. انسان دنیا میں بھی رہے اور دنیا سے اس کا دل علیحدہ بھی رہے. یہ دو چیزیں ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال ہے، کشتی پانی پر بھی رہے. کشتی کو چلنا ہے تو پانی پر ہی وہ چلے گی، زمین پر نہیں چلے گی. تو رہنا تو اس کو پانی میں ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں لینا. اسی طریقے سے انسان کو رہنا تو ہے دنیا میں، لیکن اپنے دل میں دنیا کو نہیں لینا. کیا مطلب اس کا؟ فرمایا کہ جب دنیا دل میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے انسان حلال حرام، جائز ناجائز، ان سب کا کچھ بھی خیال نہیں کرتا، اور جہاں سے آئے جیسے آئے بس آئے، اس فکر میں رہتا ہے. تو حضرت نے اس مضمون کو بڑے اچھے انداز میں شروع فرمایا کہ دنیا میں آج لوگ اس دنیا کی زندگی کو ایک سیر و سیاحت بنا لیا، یا پھر اس کو تماشا گاہ بنا لیا، یا اس کو اقامت کی جگہ بنا لی، یا یہ کہ اس کو آماج گاہ بنا لی. تو اصل یہ چیزیں نہیں ہیں. دنیا اصل میں امتحان کا ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف زندگی گزارنے کے لیے ہے، یا کھیل تماشے کے لیے ہے، یا کھا پی کر زندگی ختم کر کے چلے جانے کے لیے، یا پھر دوستوں سے ملتے ملاتے بس ایسے ہی بے فکرے ہو کر زندگی گزار کے چلے جائیں. ایسا نہیں، بلکہ فرمایا یہ اصل میں امتحان کا ہے. تو یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا دے کے بھی امتحان لیتے ہیں، دنیا لے کر بھی امتحان لیتے ہیں.
تو یہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، آماج گاہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا۔ اب اس میں جو جتنا کھرا نکلتا ہے آخرت میں اس کا اتنا ہی نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ جیسے سال بھر بچہ جیسی محنت کرے سالانہ کے وقت اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک امتحان گاہ ہے۔ تو ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں قدم قدم پہ امتحانات ہیں۔ یہاں انسان جس درجے کامیابی حاصل کرے گا آخرت کی اس کی زندگی اتنی ہی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کے لیے آسان۔ آیت پاک جو پڑھی گئی یہ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی حالت پیش آتی ہے روئے زمین میں ہو یا تمہاری ذات پر ہو، کیسی بھی حالت ہو، خوشی ہو کہ غمی ہو، وسعت ہو کہ تنگی ہو، صحت ہو کہ بیماری ہو، موافق حالت ہو کہ مخالف حالت ہو، جیسی بھی حالت، پورے روئے زمین میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ویسے ہی تمہاری ذات میں، تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں، تمہاری زندگی میں، تمہاری کمائی میں، تمہاری صحت میں، تمہاری خوشیوں میں، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ ادھر بیٹھو، جلدی بیٹھو جی، ادھر بیٹھو، ادھر آ کے بیٹھو جی، سونا نہیں، بیٹھو ادھر بیٹھو۔ اللہ فی کتاب فرمایا، بس وہاں بیٹھو تو فرمایا یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ہیں۔ تو اس کے بعد کا جو لفظ ہے انسانوں کے لیے فرمایا جا رہا من قبل ان نبرأہا، اے انسانوں تمہارے نفس اور تمہارے دل و جان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں لکھ دی۔ جب یہ انسان سوچ لے کہ میرے لیے یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھ دی گئی تو پھر انسان کیوں پریشان ہو؟ اب یہ انسان سوچے کہ میں اس کا ٹھیکیدار ہوں تو اس چیز کے چھوٹنے پر پریشانی ہوتی ہے۔ ایک چیز نہ ملے تو اس کا احساس ہوتا ہے، اور جو چیز ملی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹے تو اس کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اس پر تم مایوس نہ ہو جاؤ، غم نہ ہو جاؤ۔ علامت اور جو چیز تمہیں ملے اس پر تم خوش ہو جاؤ، اقرار لگ جاؤ، ایسا نہیں۔ چیز جب تمہاری ہی نہیں ہے تو پھر کسی کی دی ہوئی چیز ہے وہ اگر لے لے تو اس پر غم کس بات کا ہے؟ تو ہماری زندگی دی ہوئی ہے، ہماری دنیا کی نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو ساری چیزیں اس کی دی ہوئی ہیں، تو وہ اگر لے لے تو پھر اس میں انسان افسوس کیوں کرے؟ اور اگر دوسروں کے پاس ہے تو اس پر رال کیوں ٹپکائے؟ کیوں اس کی خواہش کرے؟ کیوں اس کی تمنا؟ اور یہ ایسا نظام ہے کہ ذالک علی اللہ یسیر، فرمایا کہ یہ اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں آسان ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا نظام اللہ نے ایسا چلایا۔ ہاں لیکن دی ہوئی چیزوں پر شکر کا جذبہ ہو اچھی بات ہے، فخر کا جذبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے جو نعمت بھی ملے تو اس کو شکر کے جذبے سے لیں، اور کوئی بھی حالت ناموافق آئے تو اس پر بہت زیادہ انسان رنجیدہ خاطر نہ ہو جائے، دل شکستہ نہ ہو جائے، دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ دی ہوئی اس کی چیز تھی۔ ہمارے ایک استاد محترم اللہ والے عجیب طبیعت کے مالک تھے،
وہ بڑی موٹی موٹی باتیں کرتے تھے. ایک موقع پر فرمایا دیکھو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کیسا سمجھو. فرمایا میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا، تیرا تجھ کو دے دینے سے کیا جاتا ہے میرا. ہمارے حضرت اقدس محمد میران صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں طواف کرتے ان کا انتقال ہوا. عجیب و غریب صفت کے مالک تھے، ان کی باتیں ہی ایسی تھی. انسان کیا ہے حضرت کی کتاب ہے، وہ سمجھنے کے لیے بہت معرف اور بڑا گہرا علم چاہیے. تو یہ آسان شعر ہے حضرت کا کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ تیرا، تیرا تجھ کو دے دینے میں کیا جاتا ہے میرا. اللہ اس کو سوچ لے. مثال ایک کسی کی اولاد اگر فوت ہو گئی، اس دی بھی اس کی تھی، اگر اللہ نے لے لیا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے میرا. کوئی کاروبار چل رہا تھا وہ واپس لے لیا ہے اللہ نے وقتی طور سے، تو یہ اس کا تھا، اس نے لے لیا. صحت تھی اس کی دی ہوئی چیز تھی، وقتی طور سے اس نے لی ہے تو اس کی لی ہوئی چیز ہے. تو کوئی چیز ہم لے کر تو نہیں آئے تھے. تو اللہ نے درمیان میں ایک مرحلہ جو زندگی کا ہمارا گزر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کسی کو رزق عطا فرماتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی مرضی ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. حکم اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کے کیا حکم میں، اللہ کی کس بات میں کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ اس سلسلے میں سوچنے کی. یہ عنوان جو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اللہ کی ان باتوں سے ہمارا دل ہلکا ہو جائے. سب سے پہلی بات، آج سب سے بڑی بیماری جو انسانوں کو لاحق ہے وہ ٹینشن ہے، اور دوسرا قدم ڈپریشن ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ والے فرماتے ہیں یہ دو لفظ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ڈکشنری میں نہیں رہے گا. وہ ٹینشن کیا ہے جہاں لکھتے ہیں، وہ کیا ہے جہاں ہے. اور سب سے زیادہ بیماری آج کے زمانے میں یہ دو چیزیں ہی ہیں. اس لیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے. اور ہر دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبنا نورا، میرے دل میں نور عطا کرو، وسمعنا نورا، وفی بصرنا نورا، وفی عصبنا نورا، وفی لحمنا نورا، وفی دمنا نورا، وفی شعرنا نورا، وفی بشرنا نورا، فی لحمنا نورا، وعن یمیننا نورا، وعن شمالنا نورا، وفوقنا نورا، وتحتنا نورا، وامامنا نورا. یہ اللہ مجھے سراپا نورانی بنا دے، ہر چیز میں نورانیت عطا، ظلمت سے نکال دے. اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ. اللہ اس دن کی کامیابی عطا فرما، نصرت عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. ونعوذ بک من شرھا وشر ما، اس دن کی برائی سے، شر سے میری حفاظت فرما. یہ جو دعائیں ہیں انسان اس کا استحضار کرتا رہے، پڑھتے ہوئے سمجھ کر پڑھے، اللہ کی ایک نعمت پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے. یہ اصل دل کا استغنا ہے. فرمایا غنی کون ہے؟ ہم جس کو مالدار کہتے ہیں. فرمایا الغنا غنى النفس، اصل دل جو ہے وہ غنی ہو، دل کے جو ہے شہزادے ہوں، دل ان کا خوش ہو. ورنہ ساری دنیا کی چیزیں ملی ہے، دل غمزدہ ہے تو کیا خوشی رہی؟ ظاہر میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن دل میں راحت ہے، خوشی ہے. یہ اصل چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک بات ارشاد فرمائی، میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات. میرے صحابہ، میں کچھ باتیں اس وقت بولنے جا رہا ہوں، کون ہے جو وہ ان باتوں کو مجھ سے لے فیعمل بہن، اور ان پر عمل کرے، نہیں تو پھر او یعلم من یعمل بہن، جو ان باتوں پر عمل کرے ان تک ان باتوں کو پہنچائے. یا تو خود عمل کرے یا پھر عمل کرنے والوں تک ان باتوں کو پہنچائے. کون ہے اس کے لیے؟
جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں اس کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا اور پھر عد خمسن، 5 چیزیں شمار کرائی، 1 2 3 اس طریقے سے نمبر وار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو گنایا۔ پہلی چیز یہ ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، تو حرام کام سے بچ تو بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو حرام کاموں سے بچنا اس وقت کی بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑا یہ چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اس لیے کہ ہر لائن سے جی ناجائز چیزیں، ناجائز آوازیں، ناجائز مناظر، ناجائز چیزیں سب طرف سے آ رہی ہیں، ہر راستوں سے آ رہی ہیں، ہر صورت میں آ رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو پہلی چیز فرمایا اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو۔ یہ حدیث بولنے کو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ تو فرمایا تکن عبد الناس، تو لوگوں میں بہت بڑا عبادت گزار، پرہیزگار کیا جائے۔ دوسری چیز فرمایا جو آج کے مضمون سے متعلق ہے قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ نے جو تقسیم کیا تجھے تیرے حق میں جو دیا اس پہ راضی رہ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہوگا اللہ ہوگا۔ تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں غنا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ تو راضی رہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز رہے گا۔ اس کو ہم سوچ لیں، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں اللہ کی تقسیم پر، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیاوی زندگی، اسباب معیشت، اکنامی جو بھی بول لو، مالی حالت، یہ ہم نے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے، اللہ نے تقسیم کر دی۔ تو اب اس پہ راضی رہنا، فرمایا کہ جو اس پر راضی رہے گا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بے نیاز رہے گا، ایک اعتبار سے غنی رہے گا، اس کا دل فری رہے گا۔ تیسری چیز فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن ہوگا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اتنی ترغیب دی۔ ہمارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو اللہ جانتے ہیں کیا سطح ہے ہماری، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کیا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن ہوگا۔ ورنہ دیکھنے میں عبادت گزار نظر آ رہا ہے، پرہیزگار نظر آ رہا ہے، دیندار نظر آ رہا ہے، لیکن سلوک تیرا اچھا نہیں ہے۔ اب پڑوسی کوئی بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ پڑوسی ہمارا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو فرمایا تو ایمان والوں میں مومن ہوگا۔ اور چوتھی چیز فرمایا ما تحب لنفسی، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے تو پسند کرتا ہے، تکن مسلمہ، تو کامل مسلمان بنے۔ اب ہم چاہیں کہ ہم اچھے بنے تو ہماری دلی خواہش ہو کہ سارے لوگ اچھے بنے، ہے نا بھائی؟ اس کی خود بھی کوشش کرنا، محنت بھی کرنا۔ اب دنیا جو ہے گناہوں کی وجہ سے کانٹوں سے بھر گئی ہے۔ بھائی آرام سے بیٹھے، کوئی بات نہیں، صرف چوہا ہے بھائی یار۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ آپ سلیم یہاں سے اٹھنے کیا ضرورت، یہاں سے کہیں اٹھے تمہیں کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہاں گیا وہ یہاں کہیں اٹھتے تمہیں؟ بھائی صرف ایک چوہا آیا ہے، ہوتا چوہا، اشرف المخلوقات بولتے میں فلاں، میرے سے بڑا کون بھی نہیں کر، وہ چوہے سے اتنا ڈرے تو پوری مجلس جو ہے دیکھو
کیسی ہوگی اللہ، یہ بھی ایک آزمائش ہے. آپ ذرا احساس کرو، اللہ احساس کرنے بھیجا ہے. آج ایسا آپ کو اتنا پریشان ہوتے نا، بھری مجلس میں اتنے لوگ بھر کو ہمیں زندگی یہاں گزارتے نا، ہم پہ کیا گزرتا رہے گا سوچ کر دیکھو. چوہے بھی آتے، گھوسا بھی آتے، سانپا بھی آتے. اس کے واسطے ڈر جانو کا آئندہ سے مجلس کو آنا چھوڑ ڈالو. سمجھ رہے بھائی، یہ جگہ ایسی ہے، احساس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. احساس کرنا چاہیے. جو بھی آئے وہ خدمت کی نیت سے آئے، خالی راحت کی نیت سے نہ آئے. سمجھ رہے ہیں، دل سے کچھ جذبہ لے کر آئے کہ ہم بھی انشاءاللہ کچھ حصہ لیں گے، خدمت کریں گے، دوسروں کی راحت رسانی کا سامان بنیں گے. کریں گے نیت انشاءاللہ. انشاءاللہ ہر ایک بھی نیت کر کے آؤ. تھوڑا وقت ہم دے لیں گے. دیکھو کتنی ضرورتیں ہیں جی. جو خدمت کرتا ہے یہ ضابطہ ہے. عام لوگ بھی بولتے ہیں نہیں، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. وہ ہر جگہ بھی، وہ جماعت میں بھی اصول ہے، گھر میں رہتے بھی اصول ہے، خانقاہ میں بھی رہتے اصول ہے. ہر کی خدمت کر دو مخدوم سے. سمجھ گئے، جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے افراد مہیا کرتے ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں. تو بہرحال احساس کے واسطے ہی اللہ تعالیٰ بھیجا ہے. سمجھو اسے، سمجھ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ سیدنا. لیکن پوری مجلس کو شیطان ایسا کلائیں گے. اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ. اتنے سو میں ایک چوہے سے ایسا ڈر کر رہا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہ دشمن کی طرف سے ادھر سے پوری طریقے سے ڈرانے دھمکانے کی اور پوری تیاری سے آگے بڑھنے کی بات کہہ کر دشمن بھیج رہا ہے، تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر رہے ہیں جو کل احد میں زخمی ہوئے ہیں. تیر تلوار کے، نیزے اور بھالوں کے زخم جن پر لگے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیار کر رہے ہیں. فرمائے وہی لوگ چلیں گے جو کل ہمارے ساتھ تھے. اللہ اکبر. کل ہمارے ساتھ جو تھے ان میں شہید ہونے والے شہید ہو گئے، باقی جو ہیں وہ زخمی ہیں. ایک ایک روایت میں ہے اللہ اکبر، ایک ایک صحابی کے جسم پر 90 زخم، تیر کے، تلوار کے، بھالے کے، نیزے کے. اور صحابہ فرماتے ہیں سب سارے کے سارے سامنے کے حصے میں، ایک بھی پیچھے کے حصے میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرما رہے یا رسول اللہ آپ نہ اٹھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر آپ پہ لگ جائے. میرا ہاتھ سے روک رہے ہیں، ہاتھ چھلنی ہو گیا ہے تیروں سے. یہ تھے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کے صدقے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہمیں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا تھی. تربیت تو اصل ان کی ہوئی تھی. ایک آواز پر کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسی آیتیں نازل فرما رہے ہیں. فرمایا جو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں، اللہ فرماتے انما ذالکم الشیطان، وہ شیطان ہے جو یہ کہہ کر بھیج رہا ہے. فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو. اور ادھر سے وہ آنے کی بات کہہ رہا ہے، ادھر سے صحابہ رضی اللہ عنہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ عزم لے کر آگے بڑھے. صرف بڑھنا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا. وہ دشمن کل مسلمانوں کو جو شہید کیے تھے، زخمی کیے تھے، آج ان زخمی شیروں سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں، واپس چلے گئے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہمت نہیں ہارے، گئے جہاں جانا تھا وہاں گئے. 3 دن قیام کر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے فضل کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ واپس لوٹے. کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، الٹا جو سامان تھا اس کو فروخت کر کے کچھ نفع بھی ملا، انتظام بھی فرمایا. پھر وہ اصل تربیت حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی. سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے ہم فارملٹی کا
اخیر میں آئے، صبح میں ایک دم جلدی چلے گئے، لوگ جاتے ہی میسج بھیجتے الحمدللہ ہم آرام سے پہنچ گئے، اللہ سلامتی سے پہنچا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی کچھ ایسی نیتیں کر کے آنا انشاءاللہ کہ آئندہ ہماری وجہ سے بھی کوئی دین کی خدمت ہو۔ صاف بات یاد رکھ لو، کھلی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، کیا بھائی؟ اور اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، تو بڑی ذات اللہ کی بڑے دین کی خدمت کے لیے جو تیار ہوگا، جو قدم آگے بڑھائے گا، اللہ اس سے لیں گے خدمت۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اس لیے جتنی ہمارے اندر عاجزی ہے، نیاز مندی ہے ہمارے اندر، بہرحال اپنی ذات کو بنانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جتنا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے آج کا یہ بڑا سبق ہے، سمجھیے کہ ہر کوئی اپنی زندگی جو ہے کب تک رہے گی معلوم نہیں، یہ صاف بات ہے، لیکن ہماری زندگی ہمارے بھی فائدے کے لیے ہو۔ خیر الناس میں ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا بندہ وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس لیے ہماری زندگی سے دوسروں کو بھی نفع ہو، اس کا سبب انشاءاللہ ہم لے کر۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ چوتھی چیز ہے کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، اور 5ویں چیز فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو، وَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور نمبر وار آپ نے شمار کرایا، گنایا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں بٹھایا، فَأَخَذَ بِيَدِي، ہاتھ پکڑ کر شمار کرایا، گنایا۔ تو اس لیے بزرگوں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ جی اب اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پھیلائی ہیں، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کن کن چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو کن چیزوں سے بچائے۔ تو ایک تو ہے حرام چیزوں سے بچنا، یہ تو ضروری ہے ہی، یہ عوام کا درجہ ہے، سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہر حرام چیز سے بچے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے۔ یہ زمانہ ویسا ہے، بہت چیلنجوں کا زمانہ ہے، یہ تو وہ ہوا۔ دوسرا درجہ فرمایا مشتبہ چیزوں سے بچے، شبہ والی چیزیں ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، یہ دوسرا درجہ ہے، خواص کا درجہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے مباح چیزوں سے، ایک چیز مباح ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے ہمارے، پھر بھی کیوں خامخواہ جا کر اس میں پھنسیں، کیوں خامخواہ جا کر اس میں اٹکیں، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس سے بچیں، تو فرمائے عارفین کا درجہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اور دل جو ہے دنیا میں نہ پھنسے۔ فرمایا جب دنیا آئے گی، دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا اور مال متاع بری چیز نہیں ہے، مال کو جگہ جگہ قرآن میں خیر کا لفظ کہا گیا، تو اس لیے فی نفسی ہی مال بری چیز نہیں ہے۔ مال ہو جب بھی انسان خیرات صدقات کر سکتا ہے، مال ہو جب بھی انسان مدرسے مسجدیں بنا سکتا ہے، مال ہو جب بھی انسان غیر غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بری چیز نہیں ہے۔ ہاں مال کی محبت بری چیز ہے۔ کیا مطلب؟ جب وہ اندر آ جائے تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے، مال جہاں سے بھی آئے اور جیسا بھی خرچ کرے، یہ چیز بری ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو فی نفسی ہی مال وہ بری چیز نہیں ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہ کے کسی کو خیر دیتے ہیں تو اس کے بعد شر آتا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ او یأتی الشر بالخیر، کیا خیر کے بعد شر بھی آتا؟ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سبزہ ہے، ہریالی ہے، یہ گھاس ہے، پتے ہیں، ہریالی ہے، ایک جانور کھاتا ہے اس کو،
ضرورت کی مقدار سے کھاتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے طاقت بھی بنتی ہے، قوت بھی بنتی ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، یہ پہلے درجے کا ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا ایک جانور کھاتا ہے لیکن کچھ زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کے اندر بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، عقل مندی سے بد ہضمی کی جو کیفیت رہتی ہے تو وہ سورج کی ٹکیا کی طرف، سورج کی طرف اپنے پیر پھیلا کر اس کی گرمی کو لیتا ہے، اور گرمی لے کر جو چیز بد ہضمی کی تھی اس کو ہضم کرنے کی تدبیر کر کے اس کو ہضم کرا لیتا ہے، تو یہ بھی بچ جاتا ہے ہلاکت کے قریب جا کر، لیکن جان اس کی چھوٹ جاتی ہے، بچ جاتا ہے وہ۔ لیکن تیسرا جانور جو ہے وہ بے حد و حساب کھاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا پیٹ پھٹ کر بد ہضمی سے اس کی حالت خراب ہو کر وہ مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال ہے وہ آئے، اس کا حق ادا کرے، نفع ہے۔ دوسری صورت ہے آئے لیکن اس میں کچھ بے احتیاطیاں ہوئی لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھال لے، کس طریقے سے وہ مال کے وبال سے بچنا ہے اس کی کوشش کرے، اپنے کو بچا لے تو یہ بھی ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے اب اگر وہ بالکل احتیاط نہ کرے تو پھر وہ ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے، یہی مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مال کا حق ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ اژدے کی شکل بنا کر اس کو اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں توق کی شکل میں، اور وہ اس کے جبڑوں کو نوچتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ بول بول کر انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا، اس طریقے پر یہی مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مال جو بڑھتا جائے گا اس کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا سے جدا ہونے کو، موٹے الفاظ میں مرنے کو پسند نہیں کرے گا، یہ ہے نشانی۔ تو اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ انسان موت سے گھبرائے گا، موت کو ناپسند کرے گا، مرنے تیار نہیں ہوگا۔ یہی فرق تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں، اور وہ جان دینے کو تیار ہوتے تھے لیکن مقدر کا جو وقت آتا تو شہادت نصیب ہوتی یا پھر تبھی وفات ہوتی، لیکن تیار رہتے تھے ہمیشہ۔ اور کبھی گھر سے نکلتے ہوئے گھر والوں کو بول کر نکلو کہ اللہم لا تردنی اللہ میرے گھر والوں کی طرف مجھے مت لوٹا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے واقعات ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو لوگ سواری پہ سوار کرا کر اونٹنی کو ادھر پلٹا رہے تو اونٹنی پلٹنے کو تیار نہیں ہے، آنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے، آزو بازو سے معلوم کیا، پھر آخر گھر والی سے معلوم کیا تو یہی جواب دیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کر کے نکلے کہ اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹائیے، اس لیے وہ اونٹنی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کو تیر لگی اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن جس نے تیر مارا وہ حیران ہو گیا، اس کی جان جا رہی ہے، یہ مر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو کیا مانے؟ دنیا کی محبت، جینے کی محبت، ہمیشہ رہنے کی محبت دلوں سے نکل چکی تھی، تو مال کی محبت دل میں نہیں تھی، اس لیے جان دینا آسان ہو گیا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سر، جو تم میں سے صبح اس حالت میں کرے کہ جان کے اعتبار سے اس کو امن ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی، کوئی خطرہ نہیں ہے، معافن فی جسدہ، جسم کے اعتبار سے عافیت ہے، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں، کوئی ظاہری پریشانی نہیں ہے، تو دل کے اعتبار سے امن ہے اور بدن کے اعتبار سے راحت ہے، سکون ہے۔ اور فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کی روزی ہے، اس دن کا ساز و سامان ہے گزر بسر کا،
تو فرمایا فکان دنیا عزت، گویا کہ دنیا اپنی ساری انواع و اقسام کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ اس کے سامنے سمیٹ کے رکھ دی گئی ہے اللہ، گویا کہ اسے پوری دنیا مل گئی ہے۔ تو دل میں امن سکون ہو اور بدن میں راحت ہو، اس دن کی روزی ہو، تو دنیا ساری چیزیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک اور خطبے میں دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ کسے ملتی ہے، وہ کسے ملتی ہے، یہاں کون اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اور وہاں کی سلطنت کس کے قبضے میں ہے، اور خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور خیر کی جگہ کون سی ہے، شر کی جگہ کون سی ہے، خیر کی ساری قسمیں کہاں مہیا ہوگی، اور شر اور برائی اور تکلیف کی چیزیں کہاں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبے میں ارشاد فرمایا۔ یہ پورا خطبہ دیکھیں کتنے چند منٹوں کا ہے، چند جملوں کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہوتی تھی، جوامع الکلم ہوتے تھے، بس چند منٹوں میں پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا، اور فرمایا الا ان الدنیا ارض حاضر یأکل منہ البر والفاجر، الا ان الآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر۔ فرمایا لوگوں سنو، دنیا کیا ہے، ایک نقد سودا ہے، یہاں جو بھی چیز ہے بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ نفع ہے، نقصان ہے، کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، پا رہے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے، کوئی چیز کھو رہے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو دنیا کیا ہے، ایک نقد سودا ہے، یہاں جو بھی ہے وہ مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس میں سے سب کھا رہے ہیں، یأکل منہ البر والفاجر، اچھے لوگ بھی کھا رہے ہیں، برے لوگ بھی کھا رہے ہیں، اللہ نے اس کو ایسے ڈال دیا، سب کو مل رہی ہے دنیا، یأکل منہ البر والفاجر۔ لیکن آخرت کیا ہے، فرمایا اللہ ان الآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر، آخرت ایک حقیقی، ایک کیا ہے، سچی حقیقت ہے، جہاں پر ایسا بادشاہ فیصلہ کرے گا جو قدرت والا ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، قدرت والا بھی، اسی کی بادشاہ چلے گی۔ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے، اللہ پوچھیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک جبار قہار، پورے جال و جبروت والی جو ہستی ہے اسی کی آج کی بادشاہت ہوگی۔ تو فرمایا یقضی فیہا ملک قادر، تو فرمایا اللہ ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، یہ ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ہر لائن کی سہولتیں، ہر لائن کی راحتیں، وہ سب تم کو ملے گی جنت میں۔ اللہ نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، چلنے پھرنے کی ساری کی چیزیں ہیں، رہن سہن ساری چیزیں۔ آج دنیا میں اسی چیز میں انسان الجھ کر رہ گیا ہے، کھانا، ٹھکانا، یہ گھر بار، کاروبار، اسی میں پھنس کر رہ گیا، اور زندگی کرتے 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 ایک وقت آتا ہے اور ایسی دنیا سے چلا جاتا ہے، بس ساری چیزوں کو چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، ساری چیزیں انواع و اقسام کے ساتھ وہ سب کی سب جنت میں۔ پھر ادھر فرمایا اللہ ان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، ساری تکلیفیں، تنگیاں، پریشانیاں، دکھ، درد، اللہ اکبر، حدیثوں میں جو جہنم کے حالات بتائے جاتے ہیں، ایک ایک چیزیں، ایک ایک چیز، اللہ ہم سب کو بچائے، اپنے فضل سے بچائے، وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی آگ، وہاں کے عذابات، وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس، وہاں کی دھوپ، اللہ اکبر، ایک 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 چیز کو اللہ کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا
وہ ترنا سے سکارا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، جو عورتیں حاملہ ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتے وما ہم بسکارا، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، وہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اس طریقے کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، بلکہ ہر کوئی دیکھ کر دور ہونے والا ہو جائے۔ تو فرمایا ساری تکلیفیں اپنی ساری قسموں کے ساتھ وہ جہنم میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ وعملوا انکم، اللہ حضر، اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرو، جو بھی عمل ہے اس احساس کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور جان لو وعلموا انکم معرضون علی اللہ بعمل، تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے عمل کے لحاظ سے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ بھلائی اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ اتنا ہی فرمایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تھا خطبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ اس لیے بزرگوں، یہ جو حصہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا حصہ ہے، اور دنیا ہمارے دلوں میں نہ بس جائے، اس کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز کرے بغیر ہمیشہ اسی فکر میں رہے۔ حضرت جی دامت برکاتہ نے فرمایا ایک نشانی کیا ہے کہ ہم دن بھر دکان میں رہیں، پورا دن دکان میں، اور رات کو آئے تو دکان ہمارے اندر آ جائے، تو دن میں بھی دکان میں، رات بھی دکان سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دن میں دکان میں ہم ہیں، رات کو آئے تو دکان ہمارے اندر ہے، وہی خیال، وہی فکر، نہ نیند ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی کیا ہے؟ پریشانی کی پریشانی کی زندگی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خان دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہماری نیتوں کو صاف فرمائے۔ اللہ جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائے اس کو نعمت سمجھ کر ہم شکر کے جذبے کے ساتھ اس کو لینے والے بنے۔ اس لیے ہر چیز پر ہمیشہ دو لفظوں کو یاد رکھیں، کوئی بھی چیز حاصل ہو شکر کے جذبے کے ساتھ لیں، فخر کے انداز میں۔ شکر نبیوں کا طریقہ ہے، فخر اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہر چھوٹی بڑی چیز جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کریں، دل کے ساتھ شکر کا جذبہ ہو جی۔ اور کوئی چیز اگر چلی گئی تو اس کو زیادہ بہت زیادہ یہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے دی تھی اسی کی چیز جو ہے اللہ نے لے لی ہے، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اس لیے یہ زہد ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمیں کچھ نصیب فرمائے۔ قرآن میں جگہ جگہ دنیا اور آخرت کی مثالیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باتوں سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیوست فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں کو قبول فرمائے۔ بہت سے احباب بیعت کی نیت سے آتے ہیں، تنہا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مجلس میں ہی بیعت کے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں۔ جو حضرات بیعت کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں، جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ توبے کی نیت سے شریک ہوں، اور دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اس وقت خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو سن لیں، پھر اس کے بعد میں کلمات پڑھائے جائیں گے، ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے ہے یہ انشاءاللہ تفصیلات جو ہے ہمارے مولانا مفتی منصور احمد صاحب سے نماز کے بعد میں انشاءاللہ ملاقات کر کے معمولات معلوم کر لیں. معمولات کا جو اڈا ہے اس کو بھی حاصل کر لیں. اپنا نام پتہ وغیرہ لکھا لیں اور تفصیل سے جو ہے غلط جو بھی چیز ہے وہ پوچھ لیں. انشاءاللہ رابطے میں رہیں, اپنے حالات معلوم کراتے رہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس زمانے میں کوئی دوری نہیں ہے, سمجھتے ہیں, اور ہم فون کر لے سکتے ہیں, میسیج بھیج لے سکتے ہیں, کوئی بھی دوری نہیں ہے سوائے یہ کہ ہمارا دل نہیں مانتا, جی کی چوری ہے یا پھر نفس و شیطان ہم کو کرنے نہیں دیتے ہیں, بس یہی بات ہے, اس سے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. سمجھتے ہیں بھائی؟ ہاں, اب ہمیں فون کرے تو حضرت کو تکلیف ہوں گی کیا, اٹھائیں گے کیا, کیا, سب چیزیں شیطان ایک ایک طریقے سے سمجھائے گا. آسان صورت اس کی یہ ہے, آپ حضرات میسیج میں آپ کا نام لکھیں ضرور, دیں تو ہم ضرور دیکھتے ہیں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جب وہ ہمارے کو وقت ٹھیک مناسب رہتا ہے تو اس وقت ہم کال بھی کرتے ہیں, ورنہ آپ تو فون بھی ہم اٹینڈ کرتے ہیں, ورنہ میسیج بھیج دیں تو ہم کبھی بھی میسیج دیکھتے ہیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے اس زمانے میں. پرانے زمانے میں باقاعدہ بزرگوں کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے لوگ, بعد میں زمانہ بدلا تو خطوط لکھا کرتے تھے, مکتوبات کی شکل تعلیمات ہوتی تھی, ہوتی تھی. خط کسی کا ہے تو اچھا فلاں کا ہے, یوسف جنانی کا خط ہے, تو یہ اس پر بھی توجہ پڑتی ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اگر وہ خط رکھا ہوا ہے, کام کرتے کرتے پھر اس کو اٹھا, ارے کیا ہے یہ, کس کا ہے, دوبارہ نظر پڑی, اچھا یوسف کا ہے, اس پر بھی توجہ ہوتی رہتی ہے, تو ہم محروم نہیں رہتے, نظر میں رہتے, یاد کر. یہ بڑا فائدہ ہے. اس لحاظ سے اس میں اب خط لکھنا, پوسٹ کرنا, یہ سب چل رہا ہے. خالی بٹن دبانا ہے, فارورڈ کرنا ہے. ہماری سمجھ کی جو زبان ہے, انگریزی میں لکھنا ہے تو لکھ لیجیے, پوری زبان انگریزی میں لکھتے ہیں لکھیے, ورنہ پھر الفاظ سے انگریزی میں ہو,
کیا ہے اردو لکھ رہے ہیں، انگریزی میں رومن انگلش جس کو کہتے ہیں ویسا بھی لکھیں، ورنہ اردو میں لکھیں، عربی میں لکھیں، یہاں ضرور پڑھتے ہیں میسیجز کو، ضرور واٹس ایپ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جوابات لکھتے ہیں، لوگ اپنی عجیب پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پر وقت جو ہے اس کا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ اس کا حل نکال دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں ہرگز جو ہے پیچھے نہ رہیں، سوچیں نہیں، ورنہ شیطان دور کر دیتا ہمارے کو۔ سمجھتے لوگ بولتے حضرت وہ 4 سال سے آپ سے ملنا کر خوں حضرت کرے، بھائی کہاں رہتے گا تو بازو چھو حضرت میں کہتے بازو تیرے کو 4 سال سے مل، کون نہ کو بولے، کون منع کرے، سمجھ میں بھائی یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ سب۔ اس لیے اس زمانے میں بہت آسان طریقہ ہے ہم رابطے میں رہیں۔ الحمدللہ دور دور لوگ ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، لیکن باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ ہر 2-4 دن میں ان کی تفصیلات آتی ہیں، معمولات معلوم کراتے ہیں، حالات معلوم کراتے ہیں، جوابات حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر طبیعت خراب ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف دعا کرتے ہیں، کچھ دعائیں بتاتے ہیں، تو پھر فوراً وہاں سے جوابات بھی آتے ہیں، الحمدللہ حالت اچھی ہوگی، بہتر ہے، سلامتی ہے، عافیت ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو انشاءاللہ رابطے میں جتنا رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ایک ظاہر بات ہے، پوری ملاقات ایک ہے، آدھی ملاقات ایک ہے نا بھائی؟ دو میں فرق ہے نہیں، اوریجنل ایک ہے، ڈپلیکیٹ ایک ہے۔ اس کے بعد ہمیں بازو رکھ کر بھی آنا بھی نہیں، جس کو حضرت بولا لے اس لیے ہمیں میسج بھیج لیں گے، ایسا نہیں۔ ہاں آنا چاہیے، یہ جگہ اسی کے لیے ہے، اللہ نے اس کا انتظام جو کیا ہے وہ اسی لیے آنا چاہیے۔ یا وقت جتنی سہولت سے یہاں آئے، ہم گزاریں۔ الحمدللہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ویکینڈز میں آتے ہیں، انجینئرس آتے ہیں، اور پروفیسر سے آئی ٹی کے لوگ، کالج یونیورسٹی کے لوگ آتے ہیں، عمل میں رہتے ہیں، اپنا وقت سکون سے یہاں دعا میں، تلاوت میں، نمازوں میں گزارتے ہیں۔ اسی کے لیے یہ جگہ ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ سب کے لیے ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، تو کھانے کا، ٹھکانے کا سب انتظام رہتا ہے، بس آنا ہی ہے ہمارے جو ہے وہ کرنے کا کام ہے۔ وہ یہاں وقت آ کر گزاریں گے تو ماحول میں ایک رنگ چڑھتا ہے، سمجھتے ہیں؟ ماحول ایک حقیقت ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہم مثال بولتا ہوں، اب ہم ترستے رہ جاتے ہیں ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے، جا نہیں سکتے پڑوس کو، حالت ویسی ہے، خود بھی نہیں کر سکتے، بہت حالات ہیں، ٹریکنگ ہوگا، یہ ہوگا، مسئلے کھڑے ہوں گے، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں تو یہ مجبوری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی جگہ ہم دے رہے ہیں، ہم آ سکتے ہیں، کوئی دوری بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اب نہ آئے تو پھر محرومی کس کی طرف سے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ضرور آنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ اپنے طور سے بھی آ کر پوری طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، متبدل الیہ تبدیلا، جس کو کہا جاتا ہے کہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے ہی یہ جگہ ہے، سمجھتے ہیں بھائی؟ خانقاہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے، خانقاہ جو جگہ ہے جہاں لوگ جمع کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے ہی ہے۔ اللہ والے کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، تعلیم تربیت ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے کے لحاظ سے، سہولتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری سہولتیں فراہم کی ہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے، اور اس میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، بعض لوگ انہوں آدمی کر کو بولے حضرت انہیں آئے نہیں، اس کے واسطے میں نہیں آیا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ سمجھ نہیں۔ انہوں جنت میں بلا جاتی، بولے حضرت اس کے واسطے، ایسا کوئی بولتا ہے کیا بھائی؟ کوئی بول سکتا ہے کیا؟ ہمت کر سکتا ہے کیا؟ بولو ہرگز نہیں۔ اس کے خود محتاج بن کر آنا، بعض محلے سے آنے کے لیے بھی انہوں آتی کر بولے حضرت 4 دن ہوگا حضرت، بعض محلے سے یہاں آنے کے لیے کون روکتا ہے؟ بولو سمجھ رہے ہیں؟
یہ سب دوسروں کا ٹھیکہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. ہم محتاج ہیں, ہماری ضرورت ہے, ہماری اصلاح کی ضرورت ہے, ہماری تربیت ہونا ہے, ہمیں آنا ہے, کوئی آئے نہ آئے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اس لیے انو کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے, مہینے گزر جاتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. سمجھتے ہیں؟ دنیا کے کاروبار کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا. انہوں گئے تو ہمیں بیپار بجائیں گے, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے. جہاں کو بھی آگے رہتے معلوم بھی کراتے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے جس طریقے سے ہے اپنا اپنا دیکھتے رہتے, شیخ اپنا دیکھتے رہتے, کرتے رہتے. اس لیے محتاج بن کر خود سے آنا. سمجھتے ہیں بھائی؟ ہاں, اس میں پرانے زمانے میں پیدل سفر کرتے, گاڑیوں پر, بیل گاڑیوں پر, جانوروں پر, مہینے کا سفر ہوتا تھا. ایک سفر, جانے میں تکلیف, آنے میں تکلیف. جی, مجاہدے برداشت کراتے تھے, سب کراتے تھے تاکہ تربیت اچھی ہو. زمانہ بھی آسان ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کی وجہ سے سڑکیں اور راستے اتنے آسان کر دیے, اتنے شاندار بنا دیے جو پہلے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں. ہائی وے, 4 وے, 6 وے, واہ سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ کہ گاڑیاں, سواریاں ایسی جو پہلے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی. سمجھ رہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا راستہ بھی آسان کر دیا ہے. تو فرمایا اب باطن کا راستہ بھی آسان ہو گیا ہے. بہت آسانی کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. اب اگر اس راستے پہ کوئی نہیں چلے تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا ہی قصور ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ ہوگا, پھر اس کے بعد میں دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جگا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے, جب سے اپنے اصلی تصویر نظر آتی ہے, دل کے دریچے کو کھولیں, اپنی اصلی تصویر کو دیکھیے, نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. Allah, 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 Allah.
لا إله إلا الله سبحان ربي الذي على الوهاب. اللهم فرمان اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حفظ الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منزل الحنكاء يا منزل الغرقاء يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا توجه الحوادث. يعلم مساكين الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعده. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رازق الطفل الصغير يا جابر الذنب الكثير يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا صاحب كل نجوى يا مونس كل شكوى يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے اللہ جی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، راہین جار ہیں۔ اللہ ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ جی بڑے گندے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا خود اقرار ہے۔ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، بہت ہوئے ہیں اللہ، بہت ہوئے ہیں اللہ۔ زندگی گناہوں پہ گزر گئی ہے اللہ، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک وجود ہی گناہوں میں لگ ہے اللہ۔ اے اللہ، نگاہیں گندی ہیں اللہ، زبان گندی ہے اللہ، دل و دماغ گندے ہیں اللہ، جذبات احساس بھی بگڑ چکے ہیں اللہ۔ چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، دن کے اٹھانے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ، بہت ہوئے ہیں اللہ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہم گناہ کر رہے تھے، آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ کر ہمیں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے۔ اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا، ہم آپ کی نعمتیں کھاتے تھے، آپ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے، ایک بار معاف فرما دیجیے۔ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے اللہ، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے محل والوں کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ، پرانے والوں کو معاف فرمائیے
اللہ ہر دن ہم سے آپ کی نافرمانی ہی ہوتی ہے اللہ، بہت سوچتے ہیں اللہ کہ آج گناہ نہیں کریں گے، اللہ تھوڑی دیر نہیں گزرتی اللہ پھر گناہ ہو جاتا ہے اللہ 2 قدم آپ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان ایسی ناک مارتے ہیں ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ بہت جلدی بہک جاتے ہیں، بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں، بہت جلدی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں ہم کو سنبھال لیجیے، ہم کو سنبھال لیجیے، ہم کو سنبھال لیجیے۔ آپ نے ستائی کا پردہ ڈال کر اللہ ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ، اگر یہ پردہ ہٹ جائے کوئی ہماری طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا اللہ، ہمارے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ۔ یا ستار آپ کی ذات ستاری کا واسطہ اللہ آخرت میں غفاری کا پردہ ڈھال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ اگر آپ نے اس دن پوچھ لیا بتاؤ تمہارے گناہوں کو کھول کے رکھو یہ تو منظور ہے کیا جہنم میں جانا منظور ہے؟ اللہ دونوں چیزیں منظور نہیں ہے اللہ، اپنے فضل سے گناہوں کا پردہ ڈال دیجیے اللہ، معافی کا پردہ ڈال دیجیے اللہ، کوشش کا پردہ ڈال دیجیے اللہ، اپنے فضل سے جہنم سے بچا لیجیے اللہ۔ اللہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اللہ، یہاں چھوٹے سے جانور سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں کے موذی جانوروں اور سانپوں اور بچھوؤں سے کیسے بچ سکیں گے اللہ، کیسے برداشت کر سکیں گے اللہ؟ یہاں تو ہم نے دیکھا بھی نہیں اللہ، اس جانور نے ہم کو کاٹا بھی نہیں ہے اللہ، لیکن 100 سینکڑوں انسان پریشان ہو گئے اللہ، وہاں تو تنے تنہا ہوں گے اللہ۔ اللہ خبر میں اللہ آندھی جیسے اگر آگ جلائی جائے اوپر سے اجدے مارے اور دونوں طرف سے خبر دبائے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جلی جائے تو کون ہمیں بچانے والا ہوگا اللہ؟ اللہ جی بچا لیجیے اللہ، جہنم کی سختیوں سے بچا لیجیے، قبر کے عذابوں سے بچا لیجیے اللہ، وہاں کی بھوک اور پیاس سے بچا لیجیے، وہاں کی تکلیفوں اور تنگیوں سے بچا لیجیے۔ بہت کمزور ہے اللہ، بہت کمزور ہے اللہ، لیکن گناہوں میں بڑے نڈر ہیں اللہ، بہت ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، اپنے فضل سے بچا لیجیے اللہ، اپنے کرم سے فرما دیجیے اللہ۔ ہم گناہ آپ کو کیا کریں گے اللہ، آپ ہمیں سزا دے کر کیا کریں گے اللہ؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ ہم کو اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجیے، گناہوں کے خیال سے بچا لیجیے، برے ماحول سے بچا لیجیے اللہ، ہماری اولاد کو نیک توفیق عطا فرمائیے، بری دوستیوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ۔ آج ہماری جتنی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اسلام کو سلام کر کے جا رہی ہیں، جہنم میں جلنے سے رہا ہو رہی ہیں اللہ، توبے کی توفیق دے دیجیے، واپس پلٹا دیجیے اللہ، ہمیشہ کی جہنم میں جلنے کی اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، یقیناً ہم بھی قصوروار ہیں اللہ، اے اللہ ہم بھی مجرم ہیں اللہ، ہم بھی آپ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا، اپنے فضل سے اسلام عطا فرمایا اللہ، ہم اس کے حقدار بھی نہیں، ہم اس کے ٹھیکیدار بھی نہیں، ہم اس کے مستحق بھی نہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں اللہ، آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اللہ، نعمتوں کی چھین جانے سے ہماری حفاظت فرمایا اللہ، نعمتوں کے چھین جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، حالات کے بدلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، وفجاءت نعمتک، اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے، وجمیع سخطک، آپ کی تمام ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ، ہمارے آنے کو قبول فرما لیجیے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اللہ،
ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کی دیوڑی پہ جا کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو کوئی محروم نہیں ہوگا، اللہ کوئی محروم نہیں کہے گا۔ آپ سخیوں کے سخی ہیں اللہ، آپ بادشاہ کے بادشاہ ہیں اللہ، اللہ آپ غنی ہیں اللہ، ہم فقیر ہیں اللہ، آپ محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ، آپ داتا ہیں، ہم منگتا ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اللہ بھیک کا پیالہ بنائے ہوئے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اللہ، مغفرت کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، بخشش کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، نجات کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، ہدایت کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، آپ کی محبت کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھیک ڈال دیجیے اللہ، صراط مستقیم پر قائم فرما دیجیے اللہ، والدم تک اے اللہ والدم تک صراط مستقیم پر قائم رکھیے اللہ، اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، اے اللہ اخلاق حسن عطا فرمائیے۔ اللہ کتنے لوگ بہک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں اللہ، روزانہ ہے اللہ کیسی کیسی خبریں آ رہی ہے اللہ، امت کے حال پر رحم فرمائیے، امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، امت کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، امت کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے خاصہ رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، امت کٹ رہی ہے اللہ، ٹوٹ رہی ہے، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، جو جہاں چاہے وہاں پہنچتا ہے اللہ، گھر جا رہے ہیں، صبح ٹوٹ رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ جی، اب تو مسجد و مدرسوں پہ بھی بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اللہ، حفاظت فرما دیجیے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے اللہ، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر ختم فرما دیجیے اللہ، زمین میں چلے تو زمین کو پھاڑ دیجیے، ہواؤں میں اڑے تو وہاں سے پٹک دیجیے، سمندروں میں جائے تو وہاں ڈبو دیجیے، ان کو غرقاب کر دیجیے، زمین کو پاک فرما دیجیے۔ ظلم بہت بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے اللہ، ان کو لگام دے دیجیے، ان کے ظالموں کے بندوں کو پکڑ لیجیے، مسلمان کو صراط مستقیم پہ قائم فرما دیجیے، آپ کے احکام پہ جمع دیجیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایک ایک گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ایک ایک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ کو سمجھا دیجیے، پیدا فرما دیجیے، آپ کے اللہ حقیقت کو سمجھا دیجیے، اللہ سب کی دین دنیا میں بہتر فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، بہت سے لوگ قرضدار ہیں اللہ، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، اللہ ہم انسان ہی ہیں اللہ، ہمارے سینے میں دل بھی ہے اللہ، پتھر کی سر نہیں ہے اللہ، ہم آزمائش کے امتحانوں کے لائق نہیں ہے اللہ، بیماروں کو صحت سلامتی اللہ فرمائیے، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ، بڑی بڑی پریشانیوں میں ہے اللہ، بڑی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ، لاکھوں لاکھوں کا خرچ ہے اللہ، اے اللہ علاج کی طاقت بھی نہیں ہے اللہ، اور برداشت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے اللہ، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے اللہ، قرض داری سے بچائیے، لوگ بڑے قرضدار ہیں اللہ، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے شرم آتی ہے اللہ، اللہ ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے اللہ، سوچ سوچ کر طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں اللہ، بے روزگاری سے بچا دیجیے، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، اللہ پریشان رہتے ہیں اللہ، اللہ روزی اللہ فرمائیے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، بہت دکھ اور درد کے حالات سناتے ہیں اللہ، یقیناً ہم کچھ بھی ہے اللہ، ہم آپ کے بندے ہی ہیں اللہ، ہم گندے سے ہی اللہ آپ کے بندے ہیں اللہ،
ہم حالات کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے حال پہ نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ۔ آپ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام، وہ فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا، اس کے بعد بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم ہو کر اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اب ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا، ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا، مسجدوں مدرسوں مکتبوں مکتبوں کی حفاظت فرمانا، دینی جمعیت اور جماعتوں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے، مدد فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، نگاہ عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، گزار عطا فرمائیے، شکردار عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی کامل اے اللہ اصلاح فرمائیے، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے، اللہ ہماری پوری اصلاح فرمائیے، اللہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو جانتے ہیں، اللہ ہماری کامل اصلاح فرمائیے، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔